اگر کوئی گلہ ہے تو وہ بھائیوں کو آپس میں بیٹھ کر طے کرنا چاہیے۔ دہشت گرد خون کے پیاسے ہیں، وہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے۔ ان کا راستہ اور ان کے ہتھکنڈوں کو آپ کو ناکام بنانا ہے۔ کوئٹہ میں بلوچستان گرینڈ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے نمائندین سے سوال کیا کہ کیا وہ نقائص ہیں جو آپ کے مشورے سے ہم دور کر سکتے ہیں۔ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں افسروں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے حالیہ بھارتی جارحیت کا صرف جواب نہیں دیا بلکہ بازی ہی پلٹ دی۔ بھارت کو میدان جنگ اور سفارتی محاذوں پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ IMF کا بٹ کوائن مائننگ اور AI کو بجلی فراہم کرنے پر اظہار تشویش، اعتماد میں نہ لینے اور بجلی ٹیرف پر حکومت سے وضاحت طلب۔ IMF اب سے بٹ کوائن مائننگ کو بجلی فراہم کرنے پر ورچوئلی بات ہوگی۔ IMF نے کرپٹو کرنسی کا اسٹیٹس تاحال لیگل نہ ہونے پر بجلی مختص کرنے پر وضاحت مانگی۔ حکومت کی معاشی ٹیم کو بجٹ مذاکرات کے دوران IMF کے سخت سوالات کا سامنا۔ بجلی فراہمی کے اقدامات پر IMF کی جانب سے مزید سخت بات چیت کا خدشہ ہے۔ اور پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل ارشد ندیم کے نام۔ اولمپک چیمپئن ارشد ندیم نے جنوبی کوریا کے شہر میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے مین جیولن فائنل میں 86.40 میٹر کی تھرو کر کے میدان میں کامیابی حاصل کی۔ ارشد ندیم ایشین چیمپئن شپ کا 86.72 میٹر کا ریکارڈ توڑنے سے بال رہ گئے۔ ارشد کا یہ طلائی تمغہ ایشین چیمپئن شپ میں پاکستان کا پہلا اور واحد تمغہ ہے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ہاؤسنگ سیکٹر کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ، ہاؤسنگ سوسائٹی مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریگولائز کرنے کے میکینزم پر غور۔ مریم نواز کا ہاؤسنگ سوسائٹی کی رجسٹریشن کے لیے غیر ضروری NOC ختم کرنے کا حکم۔ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی ریگولائزیشن کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی بنانے پر اتفاق۔ کراچی میں ناتا خان فلائی اوور پر پھر گڑھا پڑ گیا، ٹریفک پولیس نے متاثرہ مقام کے اطراف رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ صدر سے ایئرپورٹ، ماڈل کالونی، قائد آباد لانڈھی جانے والے شہری ٹریفک میں پھنس گئے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اعلان تھا کہ کراچی کے ہر ضلع میں کام کیا جائے گا۔ جو پیسہ KMC کے پاس موجود ہے وہ آپ عوام کی امانت ہے اور انشاءاللہ اس امانت کو ہم آپ کی فلاح و بہبود کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ خرچ کریں گے۔ بلاول بھٹو نے اعلان کیا تھا کراچی کے ہر علاقے میں کام کیا جائے گا۔ KMC کے پاس جو پیسے موجود ہیں وہ عوام کی خدمت کے لیے خرچ کی جائیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں انتظامیہ نے سالڈ ویسٹ کے ساتھ بیٹھ کر عید الاضحیٰ کا پلان فائنل کر لیا ہے۔ کراچی کے ہر علاقے اور ٹاؤنز میں کلیکشن پوائنٹس بنائے جائیں گے۔ سندھ اور بلوچستان میں سورج قہر ڈھانے لگا۔ کراچی میں پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، شدت 42 ڈگری محسوس کی جانے لگی۔ تربت میں پارہ 51، سبی اور داتو میں 50 ڈگری کو چھو گیا۔ سکھر 39، جعفر آباد اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شدید گرمی نے شہریوں کے چھگے چھڑا دیے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب اور گلگت بلتستان میں بارشوں کا امکان۔ عید الاضحیٰ میں 7 دن باقی، مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، کہیں چمک رہا ہے کاروبار، کہیں بحث و تکرار۔ اسلام آباد کی مویشی منڈیوں میں بیوپاریوں کو خریداروں کا انتظار، شہری قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے پریشان۔ اسرائیل کا غزہ میں خوراک کی رسائی کو روکنا جنگی جرم ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ غزہ میں تمام افراد کو قحط کا شکار ہے۔ اسرائیلی فوج نے کھانے کی متلاشی 2 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ 24 گھنٹوں میں 72 سے زائد فلسطینی شہید۔ صبح سے جاری حملوں میں اموات کی تعداد 14 ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی جلد ہو جائے گی۔ حماس نے امریکی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ کہا غزہ سیز فائر اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکی تجاویز جنگ کے خاتمے سمیت بنیادی مطالبات کو پورا نہیں کرتا۔ سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں عرب ممالک کا وفد کل مغربی کنارے کا دورہ کرے گا۔ متحدہ عرب امارات، ترکیہ، اردن، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ شامل۔ اسرائیلی حکومت کا عرب وزرائے خارجہ کو رام اللہ جانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے عالمی سفارتی کوششوں کی قیادت کرے گا۔ جلد ہی 10 مغربی ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرفز کی جنگ جاری، اسٹیل اور ایلومینیم پر ٹیرف کو 25% بڑھا کر 50% کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں ٹیرف اضافے سے امریکہ کی اسٹیل اور ایلومینیم کی صنعت محفوظ ہوگی۔ اضافی ٹیرفز کا اطلاق 4 جون سے ہوگا۔
امریکہ میں تارکین وطن کی ایک بار پھر مشکل، امریکی عدالت نے صدر ٹرمپ کو تارکین وطن کی عارضی قانونی حیثیت منسوخ کرنے کی اجازت دے دی۔ امریکی سپریم کورٹ نے بوسٹن کی عدالت کی حکم کو روک دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اہم حکومتی عہدیدار کو خیر باد کہہ دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایلون مسک کو اوول آفس کی چابی بھی دی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں ایلون مسک کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے محکمے کے کچھ اراکین کام کرتے رہیں گے اور آپ آنے والے دنوں میں بہت بہتری دیکھیں گے۔ ایلون مسک نے کہا کہ ادارہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ یقینی بنائیں کہ دروازہ بند ہی رہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صحافی کے سوال پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو دوستانہ مشورہ، کہا کہ فرانسیسی صدر اور ان کی اہلیہ دونوں بالکل ٹھیک۔ دوحہ میں پاکستان کے ویٹ لفٹرز کا شاندار مظاہرہ، ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ میں مزید 2 گولڈ میڈلز اپنے نام کیے۔ خواتین ویٹ لفٹرز بھی مردوں سے پیچھے نہیں رہی۔ نادیہ مقصود نے 87 کلو گرام ویٹ کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیتا، مجموعی طور پر 147 کلو گرام وزن اٹھایا۔ سہیل نے 59 کلو گرام کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔